الحمد لله وحده فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ ممتحنہ جس کا نام ہے امتحان، ممتحنہ کے معنی امتحان لینے والی صورت، یہ مکی ہے، 13 آیتوں پر مشتمل ہے، کل 2 رکوع۔ ایمان والوں سے خطاب ہے، در حقیقت صحابہ کرام کو مخاطب بنا کر ساری امت کی اصلاح مقصود ہے۔ سرسری ترجمہ یہ ہے لفظی اعتبار سے، یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگ جو ایمان لائے ہو، لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء، مت بناؤ اپنے دشمنوں کو اور میرے دشمنوں کو دوست۔ اولیاء ولی کی جمع، تلقون الیہم بالمودہ، ڈالتے ہو تم ان کی طرف دوستی، یعنی ان سے تم دوستی کا اظہار کرتے ہو۔ وقد کفروا بما جاءکم من الحق، حالانکہ انہوں نے کفر کیا ہے اس حق کے ساتھ جو تمہارے پاس آ چکا ہے۔ یخرجون الرسول وایاکم، وہ نکالتے ہیں رسول کو اور تم کو، یعنی مکہ سے شہر سے باہر کرتے ہیں۔ اور اس کی وجہ یہ ہے ان تؤمنوا باللہ ربکم، یہ کہ تم ایمان لے آئے ہو اپنے رب پر جو کہ اللہ کی ذات ہے۔ صرف ذات الہی پر ایمان کی پاداش میں تم کو اور رسول کو شہر سے بدر کر دے رہے ہیں۔ ان کنتم خرجتم جہادا فی سبیلی، اگر تم نکلے ہو میرے راستے میں جہاد کے لیے اور میری پسند کو تلاش کے لیے، وابتغاء مرضاتی، مرضاتی کے معنی میری پسندیدہ چیزوں کی تلاش میں اگر تم نکلے ہو، تو تسرون الیہم بالمودہ، اور ڈالتے ہو تم ان کی طرف دوستی، چپکے چپکے دوستی کی باتیں ان سے کرتے ہو۔ وانا اعلم بما اخفیتم، اور میں خوب جانتا ہوں جو کچھ تم چھپاتے ہو، جو کچھ تم نے چھپایا ہے سب میں خوب جانتا ہوں۔ وما اعلنتم، اور جو تم نے اظہار کیا ہے اس کو بھی جانتا ہوں۔ ہمارے لیے تمہارا ظاہر کرنا مخفی کرنا سب برابر ہے یکساں۔ ومن یفعلہ منکم فقد ضل سواء السبیل، اور جو تم میں سے ایسا کرے گا تحقیق وہ گمراہ ہوا راستے سے۔ اس کے بعد کی آیت میں تذکرہ یہ ہے کہ وہ کفار قریش، تم جن سے دوستی کا ارادہ کرتے ہو، ان کا حال یہ ہے اگر وہ تم پر قابو پا جائیں، ان یثقفوکم، اگر وہ تم پر قابو پا جائیں، یکونوا لکم اعداء، تو ہو جائیں گے تمہارے واسطے وہ دشمن، ویبسطوا الیکم ایدیہم، اور کھول دیں گے تمہاری طرف اپنے ہاتھ، والسنتہم، اور اپنی زبان، بالسوء، برائی کے ساتھ، یعنی زبان درازی بھی شروع کر دیں گے اور دست درازی بھی شروع کر دیں گے اگر تم پر قابو پا جائیں۔ وودوا لو تکفرون، اور دل سے ان کی تمنا یہ ہے کہ کاش تم بھی کافر ہو جاؤ، اور جب تم بھی کافر ہو جاؤ گے تو تمہارا بھی انجام جہنم ہوگا، یہ ان کی تمنا ہے۔ گویا دنیا میں تم پر دست درازی کریں گے، زبان درازی کریں گے، اور تمہاری آخرت کی تباہی کی فکر میں لگے ہوئے ہیں۔ تمہاری دنیا بھی خراب، آخرت بھی خراب، یہ ان کا ارادہ ہے۔ لن تنفعکم ارحامکم ولا اولادکم، ہرگز نفع نہیں دیں گے تم کو تمہارے ارحام، ولا اولادکم، اور تمہاری اولاد۔ ارحام رحم سے بنا ہے، جن کا تعلق رحم کے رشتوں سے ہے، ان میں ذوی الارحام میں سے کوئی تمہارے کام میں نہیں آئے گا۔ ولا اولادکم، نہ تمہاری اولاد کام میں آئے گی یوم القیامہ، قیامت کے دن۔ جس کی خاطر انسان دنیا میں اللہ کا قانون چھوڑ دیتا ہے وہ رحم کے رشتے ہیں اور اولاد کا تعلق ہے، لیکن یہ دونوں چیزیں قیامت میں کام نہیں آئیں گی۔ یفصل بینکم، اللہ فیصلہ فرمائیں گے تمہارے درمیان۔ واللہ بما تعملون بصیر، اور اللہ جانتے ہیں دیکھتے ہیں جو کچھ تم کرتے ہو، تمہارے سارے اعمال اللہ کے علم میں۔ اس کے لیے تمہارے واسطے ایک بہترین نمونہ پیش کیا اللہ ہے۔ قد کانت لکم اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم، تحقیق ہے تمہارے لیے بہترین نمونہ ابراہیم کی زندگی میں، والذین معہ، اور ان لوگوں کے ساتھ، ان کے پاس یہ بھی نمونہ ہے جو ابراہیم کے ساتھ ساتھ تھے، ان کی زندگی میں بھی نمونہ ہے، یا یوں کہا جائے گا جو ان کے شریک حال تھے ابراہیم میں اور ان لوگوں میں جو کہ ابراہیم کے شریک حال تھے، وہ ان کے ساتھی، ان کی حیات میں بھی نمونہ ہے۔ ان کی حیات کا کون سا پہلو ہے؟ فرمایا اذ قالوا لقومهم انا براء منکم، جب انہوں نے کہا اپنے قوم سے کہ بے شک ہم بری ہیں تم سے، ومما تعبدون من دون اللہ، اور جن جن کی تم عبادت کرتے ہو اللہ کے علاوہ ان سے بھی ہم بری ہیں۔ کفرنا بکم، ہم نے تمہارے ساتھ انکار کیا، یعنی تم جتنے معبودوں کی پرستش کرتے ہو ہم نے ان سب کا انکار کیا۔ وبدا بیننا وبینکم العداوۃ والبغضاء ابدا، اور ظاہر ہو چکی ہمارے اور تمہارے درمیان دشمنی اور بغض ہمیشہ کے لیے، حتی تؤمنوا باللہ وحدہ، یہاں تک کہ تم بھی اللہ واحد پر ایمان لے آؤ۔ ابراہیم نے یہ پیغام دیا ہے کہ ہمارا دوست وہی ہو سکتا ہے جو اللہ واحد پر ایمان رکھتا ہو، بقیہ اور کسی شکل میں کسی سے دوستی کی کوئی راہ ہموار نہیں ہو سکتی۔ الا قول ابراہیم لابیہ، البتہ ایک قول ابراہیم کا اپنے باپ کے حق میں، اور وہ یہ ہے لاستغفرن لک، کہ میں تمہارے لیے اپنے رب سے استغفار ضرور کروں گا۔ وما املک لک من اللہ من شیء، اور میں مالک نہیں ہوں تمہارے لیے اللہ کے مقابلے میں کچھ بھی، میں جو چاہوں تم کو نفع دے دوں ایسا نہیں ہے، ہاں اپنے رب سے میں تمہارے حق میں استغفار کروں گا، بخشواؤں گا۔ ابراہیم نے اپنے والد کے لیے اللہ سے استغفار کیا، یعنی ایمان کی توفیق کی دعا کیا، یا جب تک ممانعت نہیں آئی تھی مشرکوں کے حق میں کہ استغفار کرنا جائز نہیں، تب تک ان کے حق میں استغفار کیا، اور جب معلوم ہو گیا کہ باغی ہے، جو بھی جتنے بھی شرک کرنے والے ہیں وہ اللہ کے باغی ہیں، چاہے وہ کسی طرح رشتے میں آتے ہوں، تو ابراہیم نے اپنے باپ کے حق میں جو استغفار کیا تھا اس سے رجوع کر لیا اور اللہ کے سامنے براءت کا اظہار کر دیا۔ فلما تبجنا له انه عدو للہ تبرأ منه، یہ یونس کے الفاظ ہیں، سورہ یونس کے الفاظ ہیں۔ جب تک نہیں معلوم تھا کہ مشرک کے حق میں دعا نہیں کی جا سکتی تب تک دعا کرتے رہے، لیکن جب معلوم ہو گیا تو رک گئے۔ یہ بتانا مقصود ہے کہ ابراہیم نے اللہ کے اصولوں پر سمجھوتا نہیں کیا، اپنے باپ کے حق میں بھی یہ بولنا چاہے۔ دنیا میں سب سے بڑا محسن وسائل کے لحاظ سے ہمارے وجود کے لیے باپ ہوتے ہیں، لیکن اگر اللہ کی مخالفت سے ہو رہی ہے تو ابراہیم کی پرواہ نہیں کرتے، یہ نمونہ پیش کیا ہے۔ ابراہیم کی دعا آگے ہے، ربنا علیک توکلنا، ہمارے رب ہم نے بھروسہ کیا اللہ، وإلیک انبنا، اور آپ ہی کی طرف رجوع کیا ہمیں، وإلیک المصیر، اور آپ ہی کی طرف لوٹنا ہے، یہ ان کی دعا کا حاصل ہے۔
اور سب سے اہم ٹکڑا جو ہر مومن کو اللہ سے کرنا چاہیے بطور دعا کے وہ ابراہیم کا نقل کیا ہوا ہے، ربنا لا تجعلنا فتنہ، اے ہمارے پروردگار ہم کو فتنہ نہ بنا، آزمائش کا ذریعہ نہ بنا، تختہ مشق نہ بنا، للذین کفروا، کافروں کے لیے جنہوں نے کفر کیا ہے ان کافروں کی آزمائش کے لیے ہم کو تختہ مشق نہ بنا۔ یہ بیان عافیت کی دعا ہے۔ واغفر لنا ربنا، اور ہماری مغفرت کر دیجیے اے ہمارے رب، انک انت العزیز الحکیم، بے شک آپ ہی ہیں غالب حکمتوں والے۔ لقد كان لكم فيهم اسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر، البتہ تحقیق ہے تمہارے لیے ان میں بہترین نمونہ اس شخص کے لیے جو امید رکھتا ہے اللہ کی اور یوم آخرت کی۔ جو بھی شخص رکھتا ہے آخرت کی امید، تو نمونہ کہاں ہے؟ ابراہیم کی زندگی، ان کی کل حیات نمونہ ہے۔ ومن تولى فإن الله هو الغني الحميد، اور جو منہ پھیر لے گا اللہ وہی غنی ہے تعریفوں والا۔ جس میں ایک اہم واقعہ پیش کیا ہے اللہ نے کہ تم کافروں سے دوستی کرتے ہو، حالانکہ وہ کافر تمہارے لیے مفید نہیں، تمہارے خسارے کے لیے دنیا میں بھی بےتاب ہیں اور تمہارے کفر کے لیے وہ حریص ہے تاکہ تمہاری آخرت تباہ ہو جائے۔ اس میں پورے میں جو دوسری واقعہ سنایا تھا میں نے گزشتہ ہفتہ آپ کو، وہ حاتب ابن ابی بلتہ بدری صحابی کا واقعہ تھا، جو انہوں نے ایک خط لکھا تھا کفار قریش کے نام، اور اس خط میں یہ راز فاش کیا تھا کہ تم پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حملہ کرنے والے ہیں، تم لوگ اپنے موقف کو درست کر لو۔ جب وہ خط جبریل امین کی اطلاع سے پکڑا گیا اور روضہ خاک پہ سارا نامی خاتون کو پکڑ کر اس کے پاس سے خط لیا گیا اور حضرت حاتب نے اس خط کے بھیجنے کا اقرار کیا اور حضرت عمر نے ان کی گردن مارنے کے لیے اللہ کے نبی سے اجازت چاہی، تو فرمایا کہ جلدی نہ کرو۔ یہ حاتب ابن ابی بلتہ جو یمن سے آئے ہوئے تھے، ان کا یہاں پر کوئی خاندان کا آدمی نہیں تھا جن کے بچوں کی دیکھ بھال کر سکے۔ انہوں نے چاہا کہ مکے والوں پہ احسان کر دوں تاکہ اس کے بدلے میں وہ بچوں کی دیکھ بھال کر لیں۔ رہا مسلمانوں کے لیے نقصان اور ضرر، تو ان کو یقین تھا کہ چونکہ نبی حق پر ہیں کسی سے کوئی ضرر ہونے والا نہیں ہے، یہ ان کے خیال میں تھا۔ اس کو بولتے ہیں اجتہادی خطا، دشمن نہیں تھے، ان کے دل و دماغ میں یہ تھا کہ اپنے بچوں کی حفاظت کے لیے کفار قریش پہ احسان کر دوں تاکہ بچوں کا تحفظ ہو جائے۔ رہا مسلمانوں کی تکلیف اور مسلمانوں کے خلاف ہار اور جیت، چونکہ وہ نبی برحق ہیں لہذا ان سے کوئی جیت ہی نہیں سکتا ہے، یہ ان کے دماغ میں تھا۔ اس میں غلطی کہاں ہے؟ غلطی کہیں نہیں ہے، اس کو بولتے ہیں اجتہادی خطا۔ اس پر حضرت عمر نے کہا اجازت دو میں گردن مار دوں تو منافق ہے جو نبی کے رات کو پاش کر دے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اے عمر جلدی مت کرو، تمہیں معلوم ہے کہ اللہ نے ان کے بارے میں یعنی بدری صحابہ کے بارے میں کیا کہا ہے؟ کہا نہیں معلوم، کہا اللہ نے بدر والوں سے کہا دیا ہے یہ معلوم معاشی تم قد غفرت لكم، تم جو چاہے کرو تمہاری مغفرت میں نے کر دیا ہے۔ جو ان میں سے ایک شخص ہے، اس خط کی طرف اشارہ اس پہلی آیت میں آ چکا ہے کہ تم جن کافروں سے دوستی کرنا چاہتے ہو تمہاری دوستی کے لائق نہیں ہے وہ، تم ان سے دوستی کرتے ہو جنہوں نے تمہارے نبی کو نکال دیا، تم کو نکال دیا، تمہارے وہ کام میں نہیں آنے والے، لہٰذا تم ان سے دوستی کی پرواہ مت کرو۔ یہ پہلے رکوع کا مضمون تھا۔ تو پھر کافروں سے دوستی کیسی ہو؟ ان کے ساتھ سلوک کیسا ہو؟ جیسے ابراہیم نے سلوک کیا تھا کافروں سے، ایسا اعلان برات سے ہونا چاہیے۔ یہاں تک کہ اپنے باپ کے حق میں بھی جو استغفار کیا تھا، جب معلوم ہو گیا کہ جو مشرک ہوتا ہے وہ اللہ کا دشمن ہوتا ہے، اس کے حق میں استغفار کرنا اللہ کو پسند نہیں ہے، تو اس سے بھی انہوں نے برات کے ساتھ کر دی۔ یہ ہے تمہارے واسطے نمونہ۔ رہا کافروں کی پریشانیاں، ان کی آزمائشیں، تو ان کے بچنے کے واسطے یہ دعاؤں کا استعمال کرو، ربنا لا تجعلنا فتنہ پڑھا کرو۔ اب ابراہیم کی زندگی تمہارے واسطے نمونہ ہے اور کافروں کے شر سے بچنے کے لیے دعا، لیکن ایک وقت ایسا آئے گا جب تم اللہ کی خاطر ساری کائنات سے کٹ جاؤ گے تو یہ دشمن تمہارے دشمن نہیں رہیں گے، بلکہ تمہارے لیے ان کے دل میں محبت کا جذبہ پیدا ہوگا کہ یہ اپنے مالک کو اتنا پہچانتا ہے، اتنا وفادار ہے، تو جو مالک کا وفادار ہے وہ مالک کے قانون کا پابند ہے اور قابل اعتماد ہے، لہٰذا ایک دن آئے گا کہ وہ دشمن تمہارا دوست بن جائے گا۔ جیسے ابراہیم کے دشمن جتنے تھے آج سب ان سے دوستی کا دعویٰ کرتے ہیں۔ ابراہیم سے دوستی کس کو نہیں ہے؟ مسلمان کہتے ہیں ابراہیم کی مسلک الحمد، یہودی کہتے ہیں کہ ابراہیم یہودی تھے، نصارہ کہتے ہیں کہ ابراہیم نصارہ تھے، مشرکین مکہ کہتے ہیں کہ مشرکین مکہ ابراہیم کے نقش قدم پر چلتے ہیں۔ ہر ایک کا یہ دعویٰ ہے۔ اس سے بڑی محبت کی پہچان اور کیا ہو سکتی ہے کہ دنیا کا کوئی فرقہ نہیں ہے جو کہتا ہو کہ ہم ابراہیم سے ہٹے ہوئے ہیں۔ حقیقت میں ان کے راستے پر ہے یا نہیں ہے وہ الگ بات ہے، لیکن مدعی ہر طبقہ یہ اسی محبت کا انعام ہے جو ابراہیم نے اللہ سے محبت کی تھی۔ اب اس رکوع میں آپ دیکھیں اللہ کا یہ وعدہ ہے کہ جس سے تمہاری دشمنی ہے اللہ اس کے دل میں محبوبیت اور محبت ڈالنے پر قادر ہیں۔ عسى اللہ، امید ہے کہ اللہ ان يجعل بينكم وبين الذين عاديتم، کہ کر دیں اللہ تمہارے درمیان اور ان کے درمیان تم نے جن سے عداوت کی ہے، کیا کر دیں؟ منهم مودہ، ان سے دوستی کر دیں، ان کے دل میں محبت ڈال دیں۔ واللہ قدیر، اور اللہ قادر ہے۔ قدیر اس کا صیغہ صفت ہے، ہر جگہ فرمایا قادر، یہاں فرمایا قادر نہیں قدیر، زیادہ لائق ہیں، زیادہ قدرت والے ہیں۔ کسی کے دل میں محبت پیدا کر دینا اور نفرت کو نکال دینا اللہ اس پر قادر ہے، تمہیں شک کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ اسی تاکید کے واسطے واللہ قدیر کا، واللہ قادر نہیں کا۔ قدیر فعیل کے وزن پر صیغہ مبالغہ ہے، زیادہ قدرت ہے، بڑی طاقت ہے۔ واللہ غفور رحیم، اور اللہ مغفرت کرنے والے، رحم کرنے والے۔ اس آیت میں کوئی نسخہ بتا دیا کہ جو بندہ اللہ کی خاطر مخلوق سے کٹے گا، مخلوق کی پرواہ کیے بغیر اللہ کا ہو جائے گا، تو اللہ اس مخلوق کے دل میں اس بندے کی وہ محبت ڈال دیں گے کہ دشمنی جتنا تھی اتنا محبت پیدا ہو جائے۔ یہ اللہ نے کیا، ابراہیم کے دشمن سب ان کے دوست ہو گئے، ہر ایک دوستی کا اظہار کرتا ہے۔ تو یہ نسخہ ہے، جو بندہ اللہ کی خاطر، اللہ کے قانون کی خاطر ساری کائنات کو چھوڑ دے گا تو ساری کائنات کا محبوب اللہ بنانے پر قادر ہے۔ ہر نبی کا پہلا دور دیکھ لیجیے آپ، پہلا دور یہ ہے کہ ہر نبی سے قوم نے امید لگایا، اور جب نبی نے اللہ کا پیغام پہنچایا تو ہر قوم نبی سے کٹ گئی، لیکن جب آہستہ آہستہ معلوم ہوا کہ یہ اللہ کے قانون کا پابند ہے تو پوری قوم پھر پہلو پہ آ گئی۔ یہی تاریخ انبیاء کی ہے، اور جن قوموں میں یہ کیفیت نہیں پیدا ہوئی وہ قوم ہلاک کر دی گئی، جس کو راستہ یہی دعویٰ کیا گیا۔ اب کافروں سے متعلق دوستی کے اقسام بیان کیا اللہ نے۔ لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم ان تبروهم وتقسطوا اليهم ان الله يحب المقسطين۔ یہ آیت نمبر 8 سورہ ممتحنہ کی ہے۔ اس میں اللہ نے فرمایا کہ کافروں سے اللہ منع نہیں کرتا کہ تم ان سے دوستی نہ کرو۔ دوستی کے 4 درجے، یہ چاروں درجے تیسرا پارہ آل عمران میں ہمیں بتا دیا ہے۔
4 درجوں کی دوستی ہوتی ہے، جس کو ایک منع کیا ہے اور 3 جائز ہے۔ جو منع کیا ہے اللہ نے وہ ہے قلبی تعلق، رازداں بنانا، قلبی تعلق کہ کسی کو رازداں بنانا، بھیدی منع کیا ہے اللہ نے۔ 4 پارہ آل عمران، نیچے بھی آ رہا ہے وہ جملہ، دوبارہ پھر آ رہا ہے۔ بقیہ 3 جو چیزیں باقی بچتی ہیں، یعنی معاملات، جیسے ہم کاروبار کرتے ہیں، یہ جائز ہے، معاملات کافر سے جائز ہے، چاہے وہ کیسا بھی کافر ہو، معاملات جائز ہے۔ مدارات جائز ہے، مدارات کے معنی آئے تمہارے پاس بحیثیت انسان کے اس کا اکرام کرو، تم اس کے پاس جاتے ہو بحیثیت انسان کے تمہارا اکرام کرتا ہے، یہ کیا ہے؟ مدارات، یعنی خاتم مدارات۔ تیسرا درجہ ہے مواسات، غمخواری کرنا، اس کے دکھ درد میں تم شریک ہو، تمہارے دکھ درد میں وہ شریک ہو، بحیثیت انسان کے 3 درجے جائز۔ معاملات جائز ہیں، مدارات جائز ہیں، مواسات جائز ہیں۔ قلبی تعلق اس واسطے جائز نہیں ہے کہ اس کے قلب میں اللہ کی عظمت نہیں، وہ شرک سے بھرا ہوا۔ بعض لوگ کہتے ہیں کافروں کے ساتھ معاملات کرنا، سلوک کرنا کیسا ہے؟ یہ آیت ان کے سامنے آنا چاہیے۔ لا ينهاكم اللہ، اللہ تم کو منع نہیں کرتے، انداز دیکھو، لا ينهاكم اللہ، تم کو اللہ منع نہیں کرتے، عن الذین، ان لوگوں کے بارے میں، لم یقاتلوکم فی الدین، تم سے جو دین کے بارے میں قتال نہیں کرتے، ولم یخرجوکم من دیارکم، اور تم کو تمہارے گھروں سے نہیں نکالتے، تم سے قتال نہیں کرتے، تم کو گھروں سے بے دخل نہیں کرتے، یعنی اپنے کام میں لگے ہوئے ہیں۔ ایسے کافروں سے تمہیں اللہ منع نہیں کرتے کہ ان تبروہم، کہ تم ان کے ساتھ تبرو کرو۔ تبرو کے معنی حسن سلوک کرنا، انسان ہونے کا مظاہرہ کرنا، وتقسطوا الیہم، اور ان سے انصاف کرو۔ انصاف کرنے سے تم کو اللہ نہیں منع کرتے، تو ایک انصاف کرنا اور ایک ان کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنا، یہ تبرع اور احسان کرنا، باعزت انسان کی، یہ اللہ منع نہیں کرتے۔ قربانی کا گوشت دینا بھی یہیں سے ثابت ہے، یہی آیت ہے۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے، جب میں شعبہ حفظ میں تھا، میں نے صرف کلام پاک کا حفظ کیا تھا، مگر عالم کو شروع بھی نہیں کیا تھا۔ ایک سائل نے یہ سوال کیا تھا مولانا سلامت اللہ صاحب سے مہارائچ میں، انہوں نے یہی آیت پڑھ کے استدلال کیا تھا، جبکہ میں صرف حافظ تھا، مجھے آیت یاد آ گئی، لیکن یہ آیت کیوں استدلال کیا تھا وہ سمجھ میں آ رہا کہ اللہ تعالیٰ تم کو کسی بھی انسان کے ساتھ حسن سلوک سے، تبرع اور احسان سے منع نہیں کرتے، جب تک کہ وہ تم کو تمہارے گھروں سے بے دخل نہیں کرتا اور تم سے وہ قتال نہیں کرتا اور اپنی حدود میں رہتا ہے۔ ہاں، اگر تم سے وہ قتال کرتا ہے تو وہ ہر بھی کافر ہے، اس کا حکم اس کے بعد کی آیت میں آ گیا، انما ینہاکم اللہ، اوپر کیا تھا؟ لا ینہاکم اللہ، اس میں کیا ہے؟ ینہاکم اللہ، اللہ تم کو منع کرتے ہیں، صرف تم کو اللہ منع کرتے ہیں ان کافروں کے بارے میں، الذین قاتلوکم فی الدین، جو دین کے بارے میں تم سے لڑتے ہیں، تم سے قتال کرتے ہیں، قتل ہوتے ہیں اور قتل کرتے ہیں، واخرجوکم من دیارکم، اور تم کو تمہارے گھروں سے نکال کر بے دخل کر دیتے ہیں، چاہے ابھی نکال دیتے ہوں، چاہے نکالنے کا دن پلان بنا کے رکھتے ہو۔ اب سوال یہ ہے کہ اگر پلان بنا کے رکھتے ہیں تو نظر کیسے آتا؟ مگر یہ بات غلط ہے۔ کافروں کا پلان مومن پہچان لیتا، اتقوا بفاسد المومن، مومن کو سمجھ میں آ جاتا ہے کہ اس کافر کا اتار چڑھاؤ کیسا ہے، اس کی پلکیں آنکھیں کیا بتاتی ہیں، ہاں برستی ہے نگاہوں سے، ٹپکتی ہے نگاہوں سے، برستی ہے اداؤں سے۔ عداوت کون کہتا ہے کہ پہچانی نہیں جاتی، عداوت پہچان میں آ جاتی ہے۔ تو یہاں وہ ارادہ ہے کہ اگر تم کو گھروں سے نکالتے ہیں، چاہے وہ ابھی ارادہ کرتے ہو نکالنے کا یا پروگرام بناتے ہو نکالنے کا، تمہارے گھروں سے بے دخل کرنا چاہتے ہو، وظاہروا علی اخراجکم، اور تمہارے نکالنے پر اپنی قوت کا مظاہرہ کرتے ہو، ان سے منع کیا ہے، ان تولوہم، کہ تم ان سے گھری دوستی رکھو۔ تولو ولایت سے بنا ہے، جس کے معنی آتے ہیں قلبی تعلق قائم کرنا، جس کو موالات کہتے ہیں، اور آگے بہت سخت جملہ ہے، ومن یتولہم منکم، ومن یتولہم، اور جو ان سے دوستی کرے گا، جو شخص ایسوں سے دوستی کرے گا، فاولئک هم الظالمون، تو وہی لوگ ظالم۔ کیوں ظالم ہے؟ ظالم کا ساتھ دینے والا ظالم ہوتا ہے، چور کا ساتھی چور ہوتا ہے، ڈاکو کا ساتھی ڈاکو ہوتا ہے، یہ ظالم ہے کیونکہ یہ مومنوں کے حق میں بغاوت کر رہے ہیں۔ تو جو اللہ کے دوستوں کا دشمن ہو وہ اللہ کا دوست کیسے ہو سکتا ہے؟ اس نے فرمایا کہ ان سے اللہ تعالیٰ تم کو تبرع یا موالات سے منع فرماتے ہیں۔ یہ 2 آیتوں میں کفار کے ساتھ تعلق ظاہر کیا اللہ نے۔ اب اس کے بعد ایک اہم جملہ ہے کہ اگر کوئی مکہ چھوڑ کے ہجرت کر کے مدینہ آ جائے تو وہ صحیح مہاجر ہے یا کسی مطلب سے آیا ہے، اس کے دل میں ایمان ہے یا نہیں ہے، یہ کیسے پہچانا جائے، اس کی کیا علامت؟ یا ایھا الذین آمنوا اذا جاءکم المؤمنات، اے وہ لوگ جو ایمان لے آئے ہو، جب تمہارے پاس مومنہ عورتیں آئیں، مہاجرات ہجرت کرنے والیاں، فامتحنوہن، تو ان کا امتحان لے لو، امتحان لے کر دیکھ لو کہ ان کا ارادہ کیا ہے، یہ کیوں آئی ہیں، ان کے دل میں ایمان ہے یا نہیں ہے، امتحان لو۔ آپ نے فرمایا تم کیا لے سکتے ہو امتحان؟ امتحان تو اصل میں اللہ ہی دیں گے ایمان کا، ہاں تم سرسری جائزہ لے سکتے ہو۔ اس واسطے جملہ مترجمہ بیچ میں ہے، اللہ اعلم بایمانہن، اللہ خوب جانتا ہے ان کے ایمان کو، تم جتنا جان سکتے ہو اتنا تو کوشش کر لو، کیونکہ حقیقی قلب میں ایمان ہے نہیں ہے یہ بندے کے بس کی بات نہیں۔ چنانچہ میں اس بات کا سنایا تھا کوئی مرتبہ کہ بندے کے دل میں ایمان ہے یا نہیں ہے اس کا فیصلہ کوئی نہیں کر سکتا، ہاں اس کے ظاہری اعمال کو دیکھ کر پہچان سکتا ہے۔ جیسے سورہ توبہ کی آیت میں فرمایا ہے اگر کوئی نماز کا پابند ہے اور مسجدوں کو آباد لگتا ہے تو اس آیت میں لکھا ہے کہ آباد مسجدوں کو وہی کرتے ہیں جن کا ایمان اللہ پہ ہوتا ہے۔ تو ابو ذر غفاری کہتے تھے اس آیت کی بنیاد پر میں قسم کھا سکتا ہوں اس شخص کے مومن ہونے کی جو 5 وقت نماز سے پڑھتا ہے، انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ، اس آیت سے انہوں نے قسم کھا لیا کہ مومن 5 وقت کی نماز پڑھنے والا ہے، اس آیت نے بتا دیا۔ تو یہ علامت ہے ایمان کی کہ 5 وقت کی نماز پابندی سے پڑھنا یہ اس کے ایمان کی علامت ہے، پہچان سکتا ہے آدمی، لیکن دل میں ایمان کس درجے کا ہے یہ نہیں پہچان سکتا۔ چنانچہ ایک مشہور واقعہ ہے، میں آپ کو شاید سنایا ہوں مگر آپ کو یہاں تعارف کے لیے تاکہ سمجھ میں آئے کہ ایمان کو دیکھا نہیں جا سکتا، کیونکہ ایمان کا محل اور مقام قلب ہے اور قلب میں جھانکنا انسان کی بس کی بات نہیں۔ ایک واقعہ ہے، یہاں اس کا پس منظر نہیں ہے لیکن صرف اس ثبوت کے لیے کہ ایمان نہیں جانا جا سکتا، ہمیں واقعہ سنا رہا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مال تقسیم کیا، بحرین سے مال آیا تھا، سب کو تقسیم کر رہے تھے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ جو عشرہ مبشرہ میں سے بیٹھے ہوئے تھے، سب کو حضور نے دیا، ایک صاحب کو حضور نے نہیں دیا، جبکہ وہ شخص بڑا نیک تھا حضرت سعد کی نگاہ میں۔ بے تاب ہو کر کھڑے ہو گئے صاحب اور کہنے لگے یا رسول اللہ میں اس کو مومن سمجھتا ہوں،
حضور نے کہا مومن سمجھتے ہو یا مسلم سمجھتے ہو؟ بیٹھ گئے. تھوڑی دیر کے بعد وہی کیفیت طاری ہوئی, پھر کھڑے ہو گئے, یا رسول اللہ میں اس کو مومن سمجھتا ہوں. پھر حضور نے کہا مومن سمجھتے ہو یا مسلم سمجھتے ہو؟ پھر بیٹھ گئے. تیسری بار پھر کھڑے ہوئے, یا رسول اللہ انی اراہ مومنا. فرمایا ابا مسلمہ, مومن سمجھتے ہو یا مسلم سمجھتے ہو؟ 3 دفعہ یہ سوال جواب بخاری میں درج ہے کتاب الایمان میں. اس کے بعد وضاحت فرمایا سرکار نے کہ میں جن کو دیتا ہوں اور جن کو نہیں دیتا ہوں اس کی تقسیم اس طرح ہوتی ہے کہ جس کو میں نہیں دیتا ہوں حالانکہ اس کے غیر کو میں زیادہ چاہتا ہوں, اس لیے کہ مجھے اس کے ایمان پہ بھروسہ ہوتا ہے کہ نہیں دوں گا تب بھی ایمان پر قائم رہے گا, اور جس کو میں دیتا ہوں اس لیے تاکہ ایمان پر پختہ ہو جائے, کہیں نہ دینے کی بنیاد پر پھسل نہ جائے, جہنم میں چلا جائے. حضرت سعد اپنے جواب پر سوچ ہی رہے تھے, لیکن جن کے بارے میں حضور نے فرمایا وہ فرماتے ہیں جو حضور نے سب کو دیا ہے, مجھے اگر تنہا دیا ہوتا تو میں اتنا خوش نہیں ہوتا جتنا مجھے اس سے خوشی ہوئی کہ میرے ایمان پر حضور نے اعتماد فرمایا. یہ واقعہ میں کیوں سنایا؟ وہ صحابی 3 بار کہتے ہیں کہ میں ان کو مومن خیال کرتا ہوں, حضور 3 دفعہ فرماتے ہیں مومن خیال کرتے ہو یا مسلم خیال کرتے ہو, کیونکہ مسلم اسلام ظاہری اطاعت کو کہتے ہیں اور ایمان یقین قلبی کا نام ہوتا ہے, اور قلب میں یقین ہے یا نہیں ہے تم سمجھ نہیں سکتے ہو. ہاں ان کے اعمال سے انہوں نے ایک حسن قائم کیا ہے. وہی بات یہاں پر بھی ہے کہ تم عورتیں جب آتی ہیں مہاجرات, ان کا امتحان کیا رہ سکتے ہو وہ تو اللہ ہی جانتے ہیں کہ ان میں ایمان کتنا ہے, اللہ عالم ایمان. ہاں البتہ تم ان کا امتحان لے لو, اور تمہارے سرسری جائزے میں اگر وہ تمہاری سمجھ میں آ جائیں کہ یہ مومنہ ہیں, فإن علمتموهن مؤمنات, اگر تم جان لو امتحان سے کہ وہ مومنہ ہیں, فلا ترجعوهن إلى الكفار, تو کافروں کی طرف ان کو مت لوٹاؤ. فلا ترجعوهن, ان کو مت لوٹاؤ, إلى الكفار, کافروں کی طرف. کیوں نہیں لوٹانا, کیا وجہ ہے؟ فرمایا لا هن حل لهم, نہ وہ عورتیں حلال ہیں ان کافروں کے لیے, ولا هم يحلون لهن, اور نہ وہ مرد حلال ہیں ان عورتوں کے لیے. وہ مرد اپنے کفر کی وجہ سے ان عورتوں کے لائق نہیں ہے, یا عورتیں اپنے ایمان کی وجہ سے ان کافروں کے لائق نہیں ہیں, اس واسطے ان کو واپس مت کرو. جب سرسری اندازہ ہو جائے کہ یہ مومنہ ہے, اسی حال میں مومنہ کافروں کے واسطے مناسب نہیں. اب سوال ہوتا ہے کہ انہوں نے کچھ پیسہ خرچ کیا ہوگا, وآتوہم ما انفقوا, اس کا جواب ہے وآتوہم ما انفقوا, جو انہوں نے خرچ کیا ہے ان عورتوں پر آپ ان کو دے دو, مگر عورتیں واپس مت کرو. کسی عورت کے پیچھے کوئی آ گیا کہ میں نے اس پر خرچہ کیا تھا, اس کا علاج کیا تھا, اس کے بارے میں یہ خرچہ کیا, وہ خرچہ کیا, تو آپ اس کے متعلقہ خرچے کو واپس دے دو, لیکن کسی حال میں عورت کو واپس مت کرو. وآتوہم ما انفقوا, اور کافروں نے جو کچھ خرچ کیا ہے وہ ان کو ادا کر دو. اب وہ کسی کافر کے نکاح میں تھیں, مگر اب دین الگ ہو گیا اور ملک الگ ہو گیا اور شہر الگ ہو گیا, اب ان کا نکاح کسی سے ہوگا یا ایسے ہی پڑی رہیں گی. فرمایا ولا جناح علیکم ان تنکحوہن, اور تم پر کوئی حرج نہیں ہے اگر تم اسے نکاح کر لو, کچھ گناہ نہیں. یعنی اگر عورت کا دین الگ ہو جائے, عورت مومن ہو شوہر کافر ہو, نکاح ٹوٹ جاتا ہے خود بخود. اگر عورت مرد دونوں میں سے کوئی ایک, ایسا نہیں کہ صرف عورت, فرض کرو عورت مومنہ ہے شوہر کافر تب بھی نکاح گیا, اور مرد اگر مومنہ ہے عورت کافر ہے تب بھی نکاح گیا. اختلاف دین سے نکاح ختم ہو جاتا, اسی وجہ سے مسئلہ ثابت ہوا. بعض لوگوں نے تو ہیرا بنایا ہے, اگر کوئی شوہر طلاق نہیں دیتا یا خدا نہیں دیتا تو مسئلہ دیتے ہیں کہ عورت کو تو مرتد ہو جاؤ, مرتد ہوتے ہی اس کا ایمان ختم ہو جائے گا, تو نکاح بھی ختم ہو جائے گا, اور پھر بعد میں دوسرے کے نکاح میں چلی جانا. نکاح ہے حضرت تھانوی رحمہ نے کہ اگر نکاح توڑنے کے لیے ایسا کیا ہے تو نکاح نہیں ٹوٹا, کیونکہ اس کا ایمان بھی ڈھکوسلے کا, اس کا کفر بھی ڈھکوسلے کا ہو گیا, یعنی فرضی کفر ہوا اور فرضی ایمان ہوا, لہذا اس کا طلاق نہیں پڑا. یہ کتاب ہے الحیلۃ الناجزہ, اس میں یہ مسئلہ لکھا حضرت تھانوی نے. حقیقت میں اگر کوئی عورت مرتد ہوتی ہے تو نکاح ٹوٹے گا, اگر نکاح سے بچنے کے لیے طلاق کے حصول کے لیے ایسی تدبیر کرتی ہے تو اس کا نکاح نہیں ٹوٹے گا, کیونکہ ارادے پہ موقوف ہے. تو اس آیت میں واضح کر دیا, اور تم پر کوئی حرج نہیں ہے, تم ان سے نکاح کر لو. اذا آتیتموہن اجورہن, جبکہ تم ان کے مہر ان کو دے دو. یعنی عورت سے بغیر مہر کے نکاح درست نہیں ہے, یا تو ادھار ہو یا تو نقد. ادھار دینا مسنون ہے یا نقد دینا مسنون ہے, لوگوں کو پتہ نہیں, ہر جگہ سنت دیتے, یہاں آ کے بھول جاتے. ہر ایک آدمی چاہتا ہے کہ ادھار, حالانکہ جتنا آپ کی حیثیت ہے اتنا ہی رکھو, مگر ادھار مت رکھو. ادھار تو ایک جواز کی شکل ہے, جیسے بہتوں کے مخروض ہے یہ بھی قرضہ ہے, مگر لوگ اس کو قرضہ نہیں سمجھتے, چاہتے ہیں آج نہیں کل تو معاف ہو ہی جائے گا, کیوں دینا. جیسے گاؤں والے کسان بجلی کا بل نہیں بھرتے, وہ بولتے آج نہیں تو کل گورنمنٹ بدلے گی, معافی کا ہو جائے گا, معاف کر دیں تو بھرنا کیوں. ویسا شوہروں کا حساب ہو گیا ہے کہ وہ مہر دینا ہی نہیں چاہتے, انتظار یہاں تک کہ جب مر جاتا ہے یا مر جاتی ہے تب اس کا حساب شروع کرتے ہیں. عورت یا شوہر دونوں میں سے کوئی ایک مرتا. یہاں حکم یہ ہے کہ تم ان کی نکاح کے مہر دے دو تو تم ان سے نکاح کر سکتے ہو, کوئی حرج نہیں. ولا تمسکوا بعصم الکوافر, ولا تمسکوا بعصم الکوافر, یہ جملہ بہت پیارا ہے. اور اے مسلمانوں, تم کافر عورتوں کے تعلقات کو باقی مت رکھو. یعنی اگر تمہارے پاس تعلق میں کافرہ عورت تھی تو اب اس عورت سے تم تعلقات قائم مت کرو. جیسے کسی عورت سے تم اس لیے اس کے شوہروں کو الگ کر دیتے ہو کہ یہ مومنہ ہے وہ کافرہ ہے, اگر تمہارے نکاح میں کوئی کافرہ ہے تو تمہارا ان سے تعلقات درست نہیں, ان کو چھوڑو. فرض کرو تمہارے نکاح میں عورت تھی, کافروں کے پاس چلی گئی, کافر ہو کے چلی گئی, تو اب اس کافرہ عورت سے کفر کی وجہ سے تمہارے تعلقات باقی نہیں رہ سکتے. اب وہ جس کے پاس چلی گئی ہے تم اس سے بھی اپنے خرچ کا مطالبہ اور ڈیمانڈ ایسا کر سکتے ہو جیسے وہ کافر تم سے مطالبہ کرتے ہیں. ولا تمسکوا بعصم الکوافر, اور اے مسلمانوں تم کافر عورتوں کے تعلقات کو باقی مت رکھو. واسألوا ما انفقتم, اور اس صورت میں جو کچھ تم نے خرچ کیا ہو ان کافروں سے مانگ لو. واسألوا ما انفقتم, تم نے جو کچھ بھی خرچ کیا ان سے مانگ لو. ولیسألوا ما انفقوا, اور چاہیے کہ وہ بھی مانگ لیں جو انہوں نے خرچ کیا ہے. مطلب یہ ہے کہ اپنے اپنے اخراجات کو جو واجبی ہیں تبادلہ کر لیں, اس میں تو گنجائش ہے, لیکن کافر کے نکاح میں مومن یا مومنہ کے نکاح میں کافر یہ گنجائش نہیں ہے. ذالکم حکم اللہ, یہ تم کو اللہ کا حکم ہے. یحکم بینکم, فیصلہ کرتے ہیں تمہارے درمیان. واللہ علیم حکیم, اللہ علم و حکمت والے ہیں, ان کا علم جانتا ہے کہ کون اس مطالبے میں صحیح العقیدہ ہے, اور حکیم ہیں, حکمت والے ہیں, ان کا کوئی حکم حکمت سے خالی نہیں ہے. اس ممانعت میں اور اس احکام کے اندر اللہ کی طرف سے بڑی حکیمانہ بات ہے. وَإِنْ فَاتَكُمْ شَيْءٌ مِّنْ أَزْوَاجِكُمْ إِلَى الْكُفَّارِ فَعَاقَبْتُمْ فَآتُوا الَّذِينَ ذَهَبَتْ أَزْوَاجُهُمْ مِثْلَ مَا أَنفَقُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ.
اور اگر تمہاری بیویوں میں سے کوئی بیوی کافروں میں رہ جانے سے بالکل ہی تمہارے ہاتھ نہ آئے، پھر تمہاری نوبت آئے تو جن کی بیویاں ہاتھ سے نکل گئیں، جتنا مہر انہوں نے ان بیویوں پر خرچ کیا تھا اس کے برابر تم ان کو دے دو، اور اللہ سے کہ جس پر تم ایمان رکھتے ہو ڈرتے رہو۔ وَإِنْ فَاتَكُمْ، اگر تم سے فوت ہو جائیں، شیئن کچھ، من ازواجکم تمہاری بیویوں میں سے، کہاں جائیں فوت ہو کے؟ الی الکفار، کافروں کی طرف، فعاقبتم کے معنی تم ان کا تعاطف کرو، ان کے ہاتھ میں آنے کی کوشش کرو، اور اگر تمہارے ہاتھ سے وہ بالکل نکل جائے، تمہارے ہاتھ میں نہ آئے، فآتوا الذین ذهبت ازواجہم، بس آئیں جن کی بیویاں ہاتھ سے نکل گئیں، جتنا مہر انہوں نے ان بیویوں پر خرچ کیا تھا اس کے برابر تم ان کو دے دو، فآتوا معنی دے دو، الذین ذهبت ازواجہم جن کی بیویاں چلی گئیں، مثل ما انفقوا جتنا انہوں نے خرچ کیا تھا تم اتنا خرچ ان کو دے دو، یعنی خرچ میں تبادلہ جائز لیکن کافر کے نکاح میں مومنہ جائز نہیں ہے، اور ان تمام مراحل میں تم اللہ سے ڈرتے رہو جس پر تمہارا ایمان ہے۔ یہ موقع اس وقت کی بات ہے جب کفار قریش اور مسلمانوں کے درمیان جنگیں ہوئی، ہجرت ہوئی، کچھ عورتیں یہاں سے وہاں گئیں، وہاں سے یہاں آئیں، یہ حالات پیش آئے تھے، مگر یہ مخصوص حالات ہمیشہ کے واسطے باقی رہیں گے۔ اب آخری دو آیتیں ہیں، اس میں ایک اہم مضمون آ رہا ہے بیعت کا۔ بیعت با یبیعو کے معنی آتے ہیں بیچ دینا، بیعت کہتے ہیں بیچ دینا، مبیع کہتے ہیں جس کو بیچا جائے، بایع کہتے ہیں بیچنے والے کو۔ اس آیت میں اللہ نے بیعت کا ذکر کیا، پہلے لفظوں کو دیکھیں، یا ایھا النبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اذا جاءک المؤمنات، جب آپ کے پاس آئیں مومنہ عورتیں، یبایعنک، آپ کے ہاتھ پر بیعت کریں، علی ان لا یشرکن باللہ شیئا، اس بات پر بیعت کریں کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کریں گے، ولا یسرقن، چوری نہیں کریں گے، ولا یزنین، زنا نہیں کریں گے، ولا یقتلن اولادہن، اپنے اولاد کو قتل نہیں کریں گے، ولا یاتین ببہتان یفترینہ بین ایدیہن وارجلہن، اور بہتان تراشی نہیں کریں گی، یعنی بہتان کی اولاد نہیں لاویں گی جس کو انہوں نے بڑا ہو اپنے ہاتھوں اور پیروں کے درمیان، یعنی ناجائز اولاد، ولا یعصینک فی معروف، اور اے نبی معروف کاموں میں وہ آپ کی خلاف ورزی نہ کریں۔ دیکھو معروف کی شرط لگایا، حالانکہ کوئی نبی کوئی حکم غیر معروف کا دیتا ہی نہیں، لیکن سنت جاری کر دیا کہ معروف کام میں ہی نبی کی اطاعت واجب ہے، تو پھر غیر نبی کی اطاعت غیر معروف میں کہاں سے جائز ہوگی؟ معروف ہی میں اطاعت کریں گے، ولا یعصونک فی معروف، اور مشروع باتوں میں وہ آپ کے خلاف نہ کریں گی، یہ مشروع کا لفظ ہوا، فبایعہن، تو آپ ان سے بیعت کر دیجئے، واستغفر لہن اللہ، اور ان کے لیے اللہ سے استغفار کر دیجئے، ان اللہ غفور رحیم، بے شک اللہ غفور رحیم ہے۔ یہ فتح مکہ کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پاس عورتیں آتی تھیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان عورتوں سے یہ وعدہ لیتے تھے کہ تم توحید پر قائم رہیں گے اور شرک نہیں کریں گے، چوری نہیں کریں گی، زنا نہیں کریں گی، اولاد کو قتل نہیں کریں گی، بہتان تراشی نہیں کریں گی، اور نبی کی مخالفت نہیں کریں گی مشروع کاموں میں۔ بہت بڑا سوال ہے، کیا زندگی بھر میں نبی نے کوئی ایسا حکم دیا جو غیر معروف ہو؟ لیکن ایسی شرط کیوں لگایا؟ تاکہ آئندہ نبی کے نقش قدم پر چلنے کا دعویٰ کرنے والے اگر کوئی حکم غیر مشروع دیں، غیر معروف کا حکم دیں، تو یہ کہا جائے کہ جب نبی کی اطاعت صرف معروف میں جائز ہے تو غیر نبی کو غیر مشروع کا حکم دینے کا حق کہاں سے ہے؟ چنانچہ کئی قصے طویل ہے، ایک واقعہ میں سنایا تھا آپ کو، صحابہ کی ایک ٹیم جنگ پہ گئی، امیر کو غصہ آیا، امیر نے کہا آگ جلاؤ، جلا دی گئی، کہا اس میں کود جاؤ۔ اب صحابہ نے کہا کہ بھائی حضور کا حکم ہے کہ امیر کی اطاعت کرنا، لہذا آگ میں کود جاؤ۔ کچھ لوگوں نے کہا آگ میں جلیں گے تو خودکشی ہوگی، اور اپنی جان کو ہلاکت میں ڈالنا اللہ نے منع کیا ہے، جان کو ہلاکت میں ڈالنے سے منع قرآن میں اللہ نے کیا ہے، لہذا اس بات میں تامل کیا اور کہا اللہ کے نبی سے پہلے مشورہ کریں گے۔ جب یہ بات نبی کے پاس آئی، آپ نے کہا اگر وہ آگ میں کود جاتے تو ہمیشہ کی جہنم میں رہتے۔ اطاعت فی المعروف، امیر کی اطاعت کرنا گناہوں میں نہیں کہا تھا میں نے، نیکیوں میں ان کا اطاعت کرنا ہے، گناہوں میں نہیں کرنا ہے۔ پھر حضور کا وہ جملہ تاریخی بن گیا، لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، مالک خالق کی نافرمانی ہو مخلوق کی اطاعت نہیں کی جائے گی، کوئی بھی مخلوق۔ یہ سب جملے اسی جگہ نکلتے ہیں کہ معروف کاموں میں وہ نبی کی بات کی مخالفت نہیں کریں گی، تو حضور نے ان سے بیعت کر لیا۔ یہ بیعت کی بنیاد ہے، قرآن کریم میں یہی آیت ہے جس کی بنیاد پر لوگ بیعت کرتے ہیں، اس کا نام بیعت ارشاد ہے، یعنی یہ شرک سے بچنا رشد و ہدایت کی بات ہے، چوری نہ کرنا رشد و ہدایت کی بات ہے، زنا سے اجتناب کرنا رشد و ہدایت کی بات ہے، اس کو بولتے ہیں بیعت ارشاد۔ ان کاموں پر جو ہاتھ دے یہ بیعت ارشاد ہے۔ ایک ہوتی ہے بیعت جہاد، جب یہ معلوم ہوا صلح حدیبیہ کے بعد فتح مکہ سے پہلے کہ مکے والوں نے حضور کے قاصد حضرت عثمان غنی کو روک لیا ہے یا قتل کر دیا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے صحابہ سے بیعت لیا کہ عثمان غنی کا قصاص لیے بغیر یہاں سے واپس نہیں جائیں گے، میرے ہاتھ میں ہاتھ رکھ کے وعدہ کرو، جان دے دیں گے قصاص لینے تک واپس نہیں جائیں گے، اور اپنا دائنا ہاتھ اپنے بائیں ہاتھ میں حضور نے رکھ کر فرمایا یہ ہاتھ عثمان کی طرف سے میں بیعت کرتا ہوں، اس کا نام بیعت رضوان ہے۔ یہ صحابہ کرام نے نبی کے ہاتھ میں ہاتھ دیا کہ عثمان غنی کا قصاص لیے بغیر ہم واپس نہیں جائیں گے۔ یہ کون سی بیعت تھی؟ یہ بیعت جہاد ہے، حضور نے وہاں بیعت جہاد کیا، یہ بیعت ارشاد کیا۔ ایک ہی آدمی دونوں بیعت لیا کرتا تھا، اور جب مکہ فتح ہوا تو بھیڑ زیادہ ہو گئی، تو حضرت عمر کو حضور نے حکم دیا، اور حضرت عمر نے بھی حضور کی طرف سے اپنے ہاتھ پر بیعت کیا لوگوں سے، یا اپنے شاگرد کو حضور نے کام لگا دیا کہ تم میرا کام اتنا کر دو حضور کے حکم سے۔ تو ایک آدمی دوسرے کے لیے بیعت لے سکتا ہے، یہ سلسلہ چلتا رہا۔ کچھ دنوں کے بعد ایسا ہو گیا کہ جو آدمی بیعت ارشاد کرتا وہ بیعت جہاد کے لائق نہیں رہ گیا، اور جو بیعت جہاد کرتا وہ بیعت ارشاد کے لائق نہیں رہ گیا۔ جیسے آج خانقاہیں قائم ہے، یہ بیعت ارشاد تو کرتے ہیں لیکن بیعت جہاد کر نہیں سکتے، پارلیمنٹ الگ ہے، اسمبلی الگ ہے، سیاست حکومت الگ ہے، تو یہ تقسیم ہو گئی۔ تقسیم ہونے کے بعد گمراہی شروع ہو گئی، کیونکہ جو لوگ بیعت ارشاد کے قابل ہیں وہ بیعت جہاد کے قابل نہیں ہیں، جو بیعت جہاد کے قابل ہیں وہ بیعت ارشاد کے قابل نہیں ہیں۔ اس تقسیم کی بنیاد پر ہر آئرہ غیرہ داخل ہو گیا۔ اب جو شرائط ہیں بیعت لینے کے اور جن شرائط پر بیعت لی جاتی ہے وہ سب چلی گئی، یعنی شرک نہ کرنا یہ پہلی شرط ہے، آج شرک کرنے والا ہی بیعت لے رہا بیٹھے، یہ بچا ہو گیا۔ پھر کہا ہے چوری نہیں کرنا، چوری ہمارے محاورے میں کئی قسم کی ہوتی ہے،
कनखियों से चुपके से देखना ये भी चोरी है, जिसको बोलते हैं आंखों से चोरी करना। यालमु खाइनतल अयुन वमा तुख्फी सुदूर, जो अल्लाह ने कहा सूरह ज़ुमर में कि आंखें जो चुपके से कनखियों से देखती हैं हम वो भी जानते हैं, ये भी चोरी है। आंखों से चोरियां जो होती है, चोरियां आंखों की और सीने के राज, जानता है सबको, तू है बेनियाज। तो चोरियों के अक़साम, दुर्दिदा निगाह बोलते हैं फारसी में, दुर्दिदा निगाह। उसके आगे है बराए ज़नीब। तो गरज है कि बैत इरशाद जो लोग लेने वाले हैं वो इन तमाम चीजों के पाबंद नहीं है, लिहाजा बैत इरशाद और बैत जिहाद दोनों अलग हो गई और दोनों नालों के हाथ में चली गई। इस वास्ते इनकी लगाम ऐसी जगह पहुंच गई जहां से कश्ती पार नहीं हो पा रही। तो अब इसका दर्जा क्या है? बैत का दर्जा वाजिब और फर्ज का नहीं है। ये जो बैत इरशाद है ये ज्यादा मुस्ताहब है बस, लेकिन बाद लोगों ने गुलू करके इस मुस्ताहब को इतना लाजिम कर दिया है कि लगता है जन्नत हराम हो जाएगी इसकी वजह, ये गुलू है। और बाद लोगों ने इसको गुमराही कर दिया, ये भी गलत है, साबित तो है, लेकिन साबित दो शर्तों के साथ। एक तो वो खलीफतुल मुस्लिमीन हो, दूसरे मारूफ पर खुद कायम हो और मारूफी में इताअत चाहता हो। जब तक वो खलीफतुल मुस्लिमीन ना हो तब तक उसके हाथ पर बैत दुरुस्त नहीं, और जब तक वो खुद मारूफ पर कायम ना हो, मशरूही का हुक्म देता ना हो, जब तक वो हराम से इस्तेमाल न करता हो तब तक वो इस काबिल नहीं कि उसे बैत किया जाए। इसका सिलसिला जाकर कहां मिलता है? इस आयत से मिलता है। सहाबा में इसका सिलसिला पहले जोड़ा गया है, लेकिन उसका ताल्लुक आयात कुरान से नहीं है बल्कि अहादीस से है। कुरान करीम यही आयत है जो बैत के वास्ते इशारा करती है। आखिरी आयत में अल्लाह ने फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला ततवल्लू कौमन, ऐ ईमान वालो मत दोस्ती करो ऐसी कौम से ग़ज़िबल्लाहु अलैहिम, जिन पर अल्लाह नाराज है। जिन पर अल्लाह नाराज है, अल्लाह का गजब है, ऐसी कौम से दोस्ती मत करो। क्यों अल्लाह नाराज है और क्यों दोस्ती ना करो? क्योंकि उसकी वजह यह है क़द यईसू मिनल आखिरह, ये लोग जो अल्लाह के मग़ज़ूब हैं ये आखिरत से मायूस है। आखिरत से ये कैसे मायूस है? कमा, जैसा कि यईसल कुफ़ारु मिन अस्हाबिल क़बूर, जो कब्रों में काफिर हैं, वो काफिर जो मदफून है कब्रों में, वो आखिरत से कैसा ना उम्मीद है, वैसे ये लोग भी अब आखिरत से ना उम्मीद है। वो तो मरने के बाद ना उम्मीद है कि अब इस्लाम की गुंजाइश नहीं, ये जिंदगी बार बार नहीं मिलेगी। जैसे एक आदमी कारोबार करता है, फेल हो गया, घाटा हो गया, दूसरा कारोबार कर लेता है, फिर घाटा हुआ, तीसरा कारोबार कर लेता है, कुछ भी नहीं कारोबार कामयाब, पैदल फिर लेता है, मगर ये खसारे का इम्कान है सुधरने का। लेकिन अगर खुदा न खास्ता आखिरत में गया और वहां का कारोबार उसका फेल दिखाई दिया तो फिर क्या करेगा? ये जिंदगी, ये दुनिया, ये मौका फिर तो नहीं मिलने वाला है। जिस तरह दुनिया में कारोबार के लिए ठोक बजाकर देखते हैं, ऐसे आखिरत का कारोबार खराब ना हो, अपना रास्ता, अपना रुख सही समझकर चलना चाहिए, ठोक बजाकर देखना चाहिए। तो जो लोग काफिर हैं और वो कब्रों में दफन हो चुके हैं, अब उनको आखिरत से कैसी मायूसी है? वैसी मायूसी इन कौमों को है जिन पर अल्लाह नाराज है, यानी ये भी औंधे हो गए, इनकी अकल काम नहीं करती है, ये मग़ज़ूब अलैहिम, इससे मुराद यहूदी। जिस तरह से यहूदी अल्लाह के मग़ज़ूब हैं, इन पर अल्लाह ने गज़ब किया, ये मग़ज़ूब अलैहिम और ज़ालिमीन का मिस्दाक़ हो गए। तो जैसे ये लोग आखिरत से मायूस हैं, वैसे काफिर जो कब्र में दफन किए हुए हैं वो भी अब आखिरत से मायूस, क्योंकि फिर दुनिया में आएंगे नहीं, फिर हयात मिलेगी नहीं, फिर ईमान लाएंगे नहीं, फिर नजात पाएंगे नहीं। जैसे वो मायूस हो गए ऐसे ये भी मायूस हो गए। तो ऐसे मायूस काबिल दोस्ती नहीं है, तुम इनसे दोस्ती मत करो। ये पैगाम दिया अल्लाह ने। सूरह मुम्तहिना खत्म हो गई, इंशाअल्लाह इसके बाद सूरह सफ़ आएगी। दुआ कीजिए। अल्हम्दुलिल्लाह।